أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی یعنی موت آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، کس چیز کی یعنی کس ذات کی عبادت کرو گے میرے چلے جانے کے بعد. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہنے لگے ہم عبادت کریں گے تیرے الہ یعنی تیرے معبود کی، و الہ آبائک یعنی تیرے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے آبا کی الہ کی، اس الہ کی عبادت کریں گے جس کی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم التسلیمات کرتے رہے. الہ واحدا، اور ان کا الہ کوئی الگ الگ الہ نہیں تھے بلکہ ایک ہی الہ تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس واحد الہ کی ہی تابعدار اور فرمانبردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور اے آخری نبی کے زمانے کی یہودیوں، اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر فخر نہ کرو بلکہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کو انعام ملے گا اس چیز کا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں سزا ملے گی ان گناہوں کے اور نافرمانی کی جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی آباء و اجداد کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 123 سے مسئلہ رسالت کا آغاز ہو چکا ہے. مسئلہ رسالت کی اس بات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کے ادعیہ اور ان کی تاریخ اور ان کے بنائے ہوئے گھر بیت اللہ المقدس کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں شان ابراہیمی بلند کرنے کے لیے، اور شان ابراہیمی بلند کرنے سے مقصد کیا ہے؟ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے. پھر منکرین رسالت محمدیہ کی جانب سے ایک اعتراض کیا گیا تھا. پہلا اعتراض کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے اور ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا ہمیں اس نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے اولاد میں سے ہیں اور انہی کے لیے انہوں نے امامت، سیادت اور قیادت کی دعا کی ہے، تو ہم قائد اور سادات رہیں گے.
ہمارے علاوہ کسی اور کو قیادت اور سیادت کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کو اللہ نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن قبول کیا تھا ان کے اولاد میں سے جو محسنین ہیں ان کے حق میں۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے کون تھے؟ محسن و ظالم لنفسہ مبین، ایک محسن ہے اور ایک ظالم ہے۔ تو ظالم کے ساتھ اللہ کا عہد نہیں ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے، اور تم ظالم ہو۔ کیوں؟ بنی الکعبۃ للتوحید وانتم تشرکون فیہ، کعبہ توحید کے لیے بنایا گیا تھا اور تم اس میں شرک کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ پہلا اعتراض تھا، اور اسی اعتراض کے ضمن میں تفصیل سے بہت ساری باتیں، ملت ابراہیمیہ، اس کی تفصیلات، ان کی دعائیں، اور پھر معرض عن ملت ابراہیم، جو آدمی ملت ابراہیمیہ سے منہ موڑتا ہے اس کی صفاحت، قباحت اور اس کی حماقت کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وقتی طور پہ اسلام کی دعوت دی اور وہ ان کے جانے کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، تو فرما دیا تھا کہ انہوں نے اس کی وصیت بھی فرمائی ہے کہ میرے بعد بھی اس ملت پر قائم رہنا۔ آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، 2 آیت پڑھی ہیں، ان 2 آیات میں 2 اعتراضات ہیں مزید، اور مجموعی طور پہ یہ دوسرا اعتراض ہے۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبوت، قیادت اور جو ہے مشری کی دعا جو ہے وہ کس کے لیے کی ہے؟ وہ ہم یہودیوں کے لیے کی ہے، لہٰذا ہم بنی اسرائیل ہی قیادت کے لائق ہیں اور ہمارے لیے دعا ہے۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین۔ دوسرا اعتراض آج کے آیت میں دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ روایت میں آتا ہے قالت الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الست تعلم ان یعقوب یوم مات اوصی بنیہ بالیہودیۃ، کہ یہودیوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یعقوب علیہ السلام جس دن انتقال فرما رہے تھے تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام نے بھی جواب دیا نہیں تھا کہ رب العالمین نے آسمان سے جواب نازل فرما کر ان کی تردید کر دی کہ ظالمو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہودیت تو یا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بہت بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اس کی وصیت کیسی کی؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کی وصیت کی تھی وہ تھی توحید، اور توحید کا علم بردار کون ہے؟ مکہ کا یہ در یتیم ہے۔ توحید تو اس کے پاس ہے، تو اس کو مانو جس چیز کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام کر کے گئے تھے۔ تو فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم گواہ تھے، یعنی حاضر تھے۔ گواہ کا معنی حاضر کبھی ہوتا ہے، اور گواہی بھی حاضر آدمی دیتا ہے۔ گواہی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے چشمدید گواہ ہوتا ہے اور ایک متواتری گواہ ہوتا ہے۔ چشمدید گواہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور تواتری گواہ یہ ہے کہ جسے یقین کے ساتھ لوگ بتلا دیں کہ ہاں یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، آپ اس پر یعنی تواتر کے ساتھ اسے بتلا دیجیے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من شہید لہ خزیمۃ فہو حسبہ، جس کی گواہی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیں بس یہ کافی ہے، ایک گواہ ایک بھی ہو، کیونکہ ایک یہودی کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ کسی موقع پہ جب آئے گا، لیکن ایک وہ یہودی کے ساتھ واقعہ ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گواہ تو کوئی نہیں ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا میں گواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی گواہ ہے، وہ خزیمہ ہے۔ تو آپ نے کہا خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تم تو تھے نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ آپ نے خزیمہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ آسمان کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو آپ یہ یہودی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں گے۔
مجھے 100% سے بھی بڑا یقین ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ سچ ہے. اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اعزاز دیا کہ جس آدمی کے لیے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی گواہی دیں گے تو اس کی گواہی کیا ہوگی؟ 2 آدمیوں کے برابر شمار ہوگی. جس مسئلے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیں گے وہ گواہی کیا ہو جائے گی؟ وہ قابل اعتبار ہوگی، معتبر ہوگی. تو شہید گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ چونکہ حاضر ہوتا ہے تو یہاں شہداء کا معنی حضراء، حاضر. ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ حاضر تھے، اس وقت موجود تھے. تو خطاب میں اگر یہ خطاب آبائی یہود کو ہے جو آج دعویٰ کر رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی ہے، ان کے آباء اگر مراد ہیں تو کبھی کبھی بات جو ہے نا وہ اولاد کو کی جاتی ہے اور مراد اس سے ان کی کیا ہوتی ہیں؟ آباء و اجداد ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارے آباء و اجداد اس وقت حاضر نہیں تھے؟ یعنی یقیناً حاضر تھے. تو استفہام تقریر کی ہوگی. استفہام کس کی ہوگی؟ تقریر کی ہوگی کہ یقیناً تمہارے آباء و اجداد اس وقت حاضر تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو گواہی دی تھی وہ کیا تھی؟ جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے الہوں کی عبادت کریں گے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے. یا اگر زمانہ موجودہ کی یہود مراد ہو اور خطاب ان کو ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ ام کنتم ام منقطعہ ہوگا، اور استفہام جو ہے یہ کیا ہے؟ انکاری ہے. یعنی ما کنتم حاضرین، تم تو وہاں تھے ہی نہیں. تو پھر یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے فَلِمَ تَدَّعُونَ دَعَاوِی الْبَاطِلَةِ، پھر باطل دعوے کیوں کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے کس کی وصیت کی تھی؟ یہودیت کی وصیت کی تھی. یا ام کنتم شہداء میں اس سے مراد خطاب جو ہے وہ کس کو ہے؟ یہ مسلمانوں کو ہے. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مومنین کو خطاب ہے کہ بھائی تم وہاں تھے نہیں، البتہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا علم تمہیں بذریعہ وحی ہو گیا ہے، بذریعہ وحی ہو گیا ہے، اور یہ معتمد ہے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی وصیت پر اعتماد کرو، اور وہ صحیح ہے، تم تک صحیح پہنچی ہے کہ انہوں نے توحید کی وصیت کی تھی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. تو سوال یہ ہے کہ جب موت آ گئی تو موت کے بعد وصیت کی، موت آنے کے بعد تو وصیت نہیں ہو سکتی. اس لیے مفسرین نے 2 جواب دیے ہیں. اذ حضر بمعنی اذ قارب، جب قریب آئی ان کی موت. اور یہ روایات میں بھی آتا ہے، حدیث مبارکہ میں صحیحین کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی جب موت کے قریب پہنچتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے تخییر دیتے تھے، اختیار دیتے تھے کہ آپ دنیا سے جانا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو اسی دستور کے مطابق یعقوب علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے تخییر مانگی کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں اپنی اولاد کو وصیت کر جاؤں. تو اولاد کو جمع کیا، اور چونکہ ہر بندے کو اپنی اولاد کے بگڑ جانے کا خوف دامنگیر ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ شاید میں تو انہیں توحید پر کھڑا کر گیا ہوں، اب آگے نہ جانے یہ توحید پر قائم رہتے ہیں یا نہیں. تو ان نے سارے یہودیوں کے جتنے اولاد تھے ان سب کو جمع کر کے ان سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ قریب الموت کا واقعہ ہے. یا دوسرا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ اذ حضر یعقوب الموت اسباب الموت، یعنی موت کا مضاف الیہ محذوف ہے کہ تم میں سے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کے اسباب سامنے آئے، بندہ بیمار ہوتا ہے اور موت کے حالات اور واقعات تیار ہو جاتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ موت قریب ہے، تو اس وقت انہوں نے تو یا تو اسباب موت ہیں، یا اذ حضر بمعنی اذ قارب یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آئی. اذ قال لبنیہ، تو کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون ای شیء تعبدون من بعدی، کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ
اور آپ کے آبا کے الہ. اب آبا کی تفصیل ہے یہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق. آبا یہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یہ بیان ہے آبا کا، یعنی اجمال میں کہہ دیے آبا، آپ کے آبا کی معبود کی عبادت کریں گے، یعنی جن کی آپ کے آبا و اجداد عبادت کرتے رہے. تو یہودی تو خطرناک لوگ تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ آبا سے عام مراد ہے، بس جس کا جو مرضی آبا ہو، اور اس میں کہیں جا کر مشرکین نکال لیتے، کوئی ایسے آبا بھی نکال لیتے جو کیا ہے جن سے شرک کا صدور ہوا تھا. تو یہ شائبہ موجود تھا، اس لیے اس شائبہ کو رد کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ نہیں، عام آبا مراد نہیں ہے، بلکہ آبا سے خاص آبا مراد ہے. ایک دادا ہے، اور ایک ان کے والد اسحاق علیہ السلام ہے، اور ایک ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی چچا اسماعیل علیہ السلام، دادا ابراہیم علیہ السلام، اور والد اسحاق علیہ السلام. ان کے الہ کی عبادت کا اقرار کیا تھا کہ ان کے جو معبود ہیں، جو اللہ رب العالمین ہے، ان کی عبادت کریں گے. اور پھر یہاں عطف ہوا ہے الہ کا و الہ آبائی کا، تیرے الہ اور تیرے آبا کے الہ. تو یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے الہ اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ. تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے کہ عرب جو ہے نا وہ چچا کو، عم کو اب کہہ دیتے ہیں، جیسے خالہ کو کہہ دیتے ہیں. خالہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. اسی طرح کیا کہتے ہیں؟ چچا کو اب کہہ دیتے ہیں. حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ابا عباس کہاں ہے، کہیں ان کے ساتھ ان کی قوم وہ عمل نہ کر دے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ بنو ثقیف نے کیا تھا. یعنی مسلمان ہو گئے تو کہیں قتل نہ کر دے. عروہ بن مسعود کو بنو ثقیف نے قتل کر دیا تھا. تو ابی کا لفظ وہاں آیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا. ابھی میرے والد کہاں ہے، میرے والد عباس وہ کہاں ہیں، ان کا پتہ کرو، کہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جائے جو بنو ثقیف نے کس کے ساتھ کیا تھا، عروہ بن مسعود سے کیا تھا. بہرحال تو لفظ اب جو ہے وہ کس کے لیے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ العم سنو ابیہ، عم الرجل سنو ابیہ، آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی باپ کے درجے کا ہوتا ہے. اسی طرح خالہ کے لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا آبا اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے کس میں، آبا کے فہرست میں ذکر کیا، حالانکہ وہ کیا تھے، عم تھے، چچا تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی تفصیل کر دی. پھر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید آئے اور عمر آئے، تو یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ اضافت یہ عطف میں ہے جو وہ تغیر ہوتا ہے، معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے. تو جب کہا الہ کا و الہ آبائی کا، تو اس کا معنی عربی گرامر کے لحاظ سے یہ بنتا تھا کہ گویا یعقوب علیہ السلام کا الہ اور ہے، اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ اور ہے، ان میں مغایرت ہے، یہ ایک دوسرے کے غیر ہیں. تو اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، الہاً واحداً، وہ ایک ہی الہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کا اور ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ التسلیمات، ان تینوں کے الہ تھے. وہ ایک ہی الہ ہے جو رب العالمین ہے. الہ واحداً ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے تابع ہیں. یہ اپنے اخلاص اور وہ تصریح بالجواب ہے کہ ہم اسی الہ کی اتباع کرنے والے ہیں. تلک امت قد خلت لها ما کسبت، یہ تیسرا اعتراض ہے. کہنے لگے ہم بڑے لوگوں کے اولاد ہیں، ہمیں نہ چھوڑو، ہم بڑے لوگوں کے اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں آپ ہمیں نہ چھیڑیں، مولوی صاحب آرام سے رہیں، بس اپنے اوقات میں رہیں، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں. تو یہ بھی کہتے تھے. جب ان کو کہتے تھے بھائی کیا ہے، توحید مانو، اللہ نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کہتے تھے ہم اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، تو ہمیں دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو گدھا نشین ہیں، گدھا.
ہم تو کیا ہے گدھا نشین ہیں، ہمیں کون دعوت دینے والا ہے، ہمیں کیوں دعوت دیتے ہو؟ اور بابا گدھا نشین ہو یا گدھی نشین ہو، جس چیز پر بیٹھ جاؤ، جانا کدھر ہے؟ مکہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پہ چلو گے تو جاؤ گے، مکہ پہنچو گے۔ اور اگر ترکستان کا راستہ لوگے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ ترسم کے نرسی بکعبہ اے عربی ای راہ کی تو می روی بترکستان است۔ یہ جو گدھا گدھی والا راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ترکستان کی طرف جاتا ہے، یہ عربستان کی طرف نہیں جاتا۔ تو جو راستہ عربستان کی طرف جاتا ہے اس پہ لگ جاؤ۔ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کیا ہے، کوئی گدھا نشین ہے، کوئی گدھی نشین ہے، کیا پتہ نہیں کیا کیا معاملات بنے ہوئے۔ تو اس سے کچھ نہیں بنے گا، اس سے نہیں بنے گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے، تلک امتن، تمہارے آباء و اجداد جو بزرگ تھے وہ اپنی جگہ پہ بزرگ تھے، قد خلت، وہ جا چکے، گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، ان کے لیے جزا ہے، انعام ہے، جنت ہے اس عمل کا جو انہوں نے کیا، جو کچھ کمائی وہ کر گئے اس کمائی کا انہیں انعام ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم نے کمایا ہے۔ تو اگر تمہارے اعمال بد ہے، اور اعمال بد میں جڑ کیا ہے؟ اعمال بد میں جڑ ایمان ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو تمہارے آباء و اجداد الحقنا بہم ذریتہم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الحقنا بہم ذریتہم، جو نیک لوگ ہیں ان کی ذریت اور ان کے ازواج، ان کے بچوں کا ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب ملائیں گے کیسے؟ ملائیں گے ایسے، اگر ان کے اعمال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اور ایمان کے بعد اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال اس کے برابر نہیں ہیں، اگرچہ اس کے اعمال اس کے برابر نہیں ہے، درجے میں بہت کم ہے، لیکن جنت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی جس چیز پر ان کو ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم اعمال میں اگرچہ کمزور ہونے کے باوجود، اس صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے حبیب آپ اتنے اعلیٰ مقام کے ہیں، اتنے اونچے درجے کے ہیں، آپ جنت میں، یہاں دنیا میں ہمیں جب آپ کی جو ہے یاد آتی ہے ہم دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کا چہرہ انور کی زیارت کر لیتے ہیں، مزے لے لیتے ہیں اور رج رج کے آپ کو دیکھتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ کا تو اعلیٰ مقام ہے، آپ کہاں ہوں گے؟ ہم تو غریب، کمزور، فقیر، ملنگ، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے؟ تو آپ سے کیسے وہ کیا جنت ہوگی جس میں رخ انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، المرء مع من احبہ، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اس بات پہ ہوئی کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نصیب ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اور محبت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو اگر ایمان ہے اور اعمال کامل درجے کے ہیں تو یہ یدخلون بغیر حساب، یہ جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے حساب چلے جائیں گے۔ پھر اگر اس سے نچلا درجہ ہے، اعمال میں کمی ہے، کوتاہیاں ہیں اور گناہ ہیں، تو پھر رب العالمین کہیں گے سفارش کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، جو میری قبر کی زیارت کر لے اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی ہے۔ اللہ ہمیں، جن کو نصیب ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، جن کو نصیب نہیں ہو اللہ نصیب فرما دے۔ آپ کی قبر تو فرمایا، اور جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا سفارشی ہوں، ہمیں اللہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسی طرح آپ سفارشیں کریں گے، پھر اس کے بعد قرآن کے حافظ سفارش کریں گے، علماء کرام سفارشیں کریں گے۔ تو یہ اگر ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، میں کہا کرتا ہوں نا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بات بات پہ لوگ جو ہے نا ایمان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ڈاکو بیٹھ کھڑے ہیں۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں مولانا حسن صاحب کہ ایمان کے ڈاکو ہر طرف موجود ہے، یہ مرزائی سارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔
یہ جو آپ کو امریکہ لے جانے کی جو ہے نا وہ چکمے دیتے ہیں، آپ کو لندن لے جانے کے، آپ کو ویزے، آپ کے اعلیٰ تعلیم کا انتظام، یہ سارے جو آپ کے سامنے سبز پتے ڈالے جاتے ہیں اور سبز ٹینیاں لہرائی جاتی ہیں، یہ آپ کا ایمان چوری کرنے کے لیے ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ تو اس کی کیا ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ لوگ سفارش سے بھی نہیں گئے تو اللہ رب العالمین پاک کرنے کے لیے انہیں جنت جہنم میں ڈالیں گے، کچھ عرصہ رہ کر انہیں صاف ستھرا کر کے پھر جنت میں ڈال دیں گے، اور اعلان ہوگا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان من النار، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل۔ تو اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں کاش ہم مسلمان ہوتے، صرف ادنا درجے کے مسلمان ہوتے، ایمان ہی ہوتا، کلمہ ہی پڑا ہوتا۔ تو بہرحال فرمایا کہ آبا و اجداد کے پیچھے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو ایمان میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے پھر آبا و اجداد کے اعمال سے انسان کہیں نہیں جا سکے گا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا اجر اور بدلہ ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان سے اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ انبیاء نے کیا کیا اس کا تم سے سوال نہیں ہوگا، اور تم نے کیا کیا اس کا ان سے سوال نہیں ہوگا۔ تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو اور وہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ اسی لیے ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، آبا و اجداد کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو وہ کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد بڑے لوگ تھے، لہٰذا ہم اس نبی کو ماننے کے محتاج نہیں ہیں، اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے پیچھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ وہ اپنے اعمال سمیت دنیا سے جا چکے ہیں، تم اپنے اعمال کے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کا پنڈ اٹھا کے اور آخرت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اپنے صالحین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ان کی سفارش کا اللہ رب العالمین ہمیں مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔